اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑا ہے؟ سن رکھو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے۔ وہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو ڈر تم محسوس کرتے ہو وہ میسیجز ہے، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دے تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقعہ ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقعہ ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے، وہ کسی گہرے مقصد اور کسی گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ جان رکھو کہ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔
اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہے۔ تمہاری قسمت جگانے کو تو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسے ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہارے قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ